نیوز مومنٹ سے آپ کا استقبال کرتی ہوں نیوز مومنٹ اردو میں۔ ٹی وی ایس پلے اسمارٹ پلے اپک انڈیا فرسٹ اسکوٹر PSJ آسنسول موبائل نمبر 8695607709 ٹول فری نمبر 180012339999۔ ملی بائی ایپ کے مرکزی ملزم گرفتار۔ دہلی پولیس نے جمعرات کو کہا کہ انہوں نے اہم سازی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملی بائی ایپلی کیشن کے خالق پولیس نے بتایا کہ ملزم کو آسام سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم کی شناخت نیرج بھنسوئی 20 سال کی عمر کے طور پر کی گئی ہے، جو آسام کا رہنے والا ہے اور بھوپال کے ویلور انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے BTech کے دوسرے سال کا طالب علم ہے۔ KPS ملہوترا، ڈپٹی کمشنر آف پولیس انٹیلیجنس فیوژن اینڈ اسٹریٹجک آپریشن IFSO یونٹ نے میڈیا کو بتایا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ 21 سالہ بشنوئی بھوپال کے ایک انسٹی ٹیوٹ میں انجینئرنگ کے دوسرے سال کا طالب علم ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اسے آسام کے جواہر ہاٹ میں اس کے آبائی شہر سے گرفتار کیا گیا تھا اور اسے آج دوپہر دہلی لایا جائے گا۔ یہ گرفتاری دہلی پولیس کے اسپیشل سیل یونٹ کے سائبر سیل نے کی ہے۔ دہلی کے ایک صحافی نے درخواست پر مسلم خواتین کی تصاویر ملنے کے بعد شکایت درج کرائی تھی، جہاں ان کی نیلامی کی گئی تھی۔ الگ سے ممبئی پولیس بھی اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اور 3 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس معاملے میں یہ چوتھی گرفتاری ہے جس نے نامور مسلم خواتین صحافیوں وغیرہ جیسے سماجی اور سیاسی مسائل پر آواز اٹھانے کارکنوں کے نفرت انگیز نیلام میں نشانہ بنانے کے بعد ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ نیلامی کے حصے کے طور پر احادیات کی تصویریں جو عمر کے گروپ پر محدود تھیں، سوشل میڈیا نیٹ ورک پر ڈالی گئیں۔ اس سے قبل 3 گرفتاریاں ممبئی پولیس کے سائبر سیل نے کی تھیں۔ 21 سالہ طالب علم میانک راول، 19 سالہ سوشیتا سنگھ اور انجینئرنگ کے طالب علم وشال کمار جھا کو اس سے قبل گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ممبئی پولیس نے کہا کہ سوشیتا سنگھ اور اس کیس کی ماسٹر مائنڈ ہے، جو لوگوں کو ملی بائی ایپ پر نیلام کیا گیا۔ ان میں لاپتہ JNU کے طالب علم نجیب احمد کی 52 سالہ والدہ فاطمہ نفیس بھی تھیں، جنہیں دہلی پولیس اور بعد میں سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ CBI نے 2018 میں اس معاملے میں ٹھوس رپورٹ داخل کی تھی اور اسے لاپتہ قرار دیا تھا۔ کانگریس کے راہل گاندھی اور شیوسینا کے رکن پارلیمنٹ پرینکا چترویدی سمیت کئی اپوزیشن لیڈر نے حکومت پر زور دیا وہ پلیٹ فارم پر کریک ڈاؤن کرے اور اس کے پیچھے والوں کو انصاف کے کھڑے میں لائے۔ آئندہ 4 بلدیاتی انتخابات پر غور کے لیے کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں معلوم ہوا کہ ووٹنگ سے قبل 5 مبصرین کو کورونا ہو گیا۔ نئے مبصرین کا تقرر ریاستی الیکشن کمیشن نے کیا تھا۔ کمیشن نے کووڈ قاعدے کو لے کر سخت پیغام دیا۔ بتایا گیا کہ 500 افراد کے بجائے 200 افراد کو کھلے میدان میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی امیدواروں کو انتخابی مہم میں کورونا سے بچاؤ کے متعلق ہدایات کی خلاف ورزی کرنے پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کی بھی وارننگ دی گئی۔ ریاستی الیکشن کمیشن کی طرف سے کل 17 مبصرین کی تقرری کی گئی۔ ان میں 5 خصوصی مبصرین اور 12 جنرل مبصرین شامل تھے۔ کمیشن ذرائع کے مطابق 12 میں سے 5 جنرل مبصرین کورونا سے متاثر ہیں، لیکن انہوں نے جمعرات سے کام شروع کرنا ہے۔ ایسے نے ایک نیا مبصر مقرر کیا ہے۔ سخت کووڈ قوانین کمیشن کووڈ قوانین پر بھی ابھی اپنا موقف سخت کرنے جا رہا ہے۔ کمیشن پہلے ہی کووڈ قوانین کے بارے میں رہنما خطوط جاری کر چکا ہے، تاہم ریاستی الیکشن کمیشن انتخابی میٹنگ میں بھیڑ کو مزید کم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ رہنما خطوط کے مطابق کمیشن نے 500 افراد کو
اوپن فیلڈ میٹنگ کرنے کی منظوری دی تھی۔ اس تعداد کو مرکز میں کم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس دن میٹنگ کی اس تعداد میں سوالات اٹھاتے ہیں۔ کمیشن ذرائع کے مطابق سیاسی جماعتوں کو 200 افراد کے متعلق کرنے کی ہدایت دی جا سکتی ہے۔ بہت سے معاملات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ امیدوار کے قوانین پر عمل نہیں کرائے گئے ہیں۔ چواروں میں کئی اضلاع سامنے آ چکے ہیں۔ حال ہی میں آسنسول میں امیدوار ڈھول بجا کر انتخابی مہم چلا رہے ہیں، وہ تصویر بھی سامنے آئی ہے۔ کمیشن نے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے کہا کہ صرف یہی نہیں، اگر امیدواروں کو ووٹ قواعد پر عمل نہیں کرتا تو ڈیزاسٹر ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے۔ کووڈ کے کئی اصولوں کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کمیشن نے آئندہ بدلتی انتخابات میں مرکزی فوائد کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں لیا۔ کمیشن کے مطابق ریاستی پولیس کے ڈی جی اور اے ڈی جی لینڈ آرڈر کی رپورٹ دیے گئے یا نہیں، اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ مرکزی فورس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ کمیشن ذرائع کے مطابق ہر پولنگ اسٹیشن پر مسلح سیکیورٹی فورسز موجود رہیں گی۔ اس کے نتیجے میں کمیشن نے فی الحال ریاستی پولیس پر منحصر ہے۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے جمعرات کو ایک سیکیورٹی میٹنگ کی۔ میٹنگ میں ریاست کے چیف سیکریٹری ہوم سیکریٹری، ریاستی پولیس کے ڈی جی اور اے ڈی جی لا اینڈ آرڈر نے شرکت کی۔ بارہ-بنی سے منوج شرما کے مطابق مغربی بردوان ضلع کے بارہ-بنی بلاک کے پنچڈا گرام پنچایت کے تحت نڈھی گاؤں کے جنگل میں ایک افرادی دھاری دھار ہائینہ پکڑی گئی۔ نالی میں بھرنے کے بعد اسے روپ نارائن پور فارسٹ آفس میں رکھا گیا ہے۔ خبر رسالہ ذرائع کے مطابق تاتوہنڈی گاؤں کے لوگوں نے کل رات شیر کے دھاڑ میں سنی۔ جمعرات کی صبح گاؤں والوں نے جنگل میں ایک دھارا دھاری ہائینہ دیکھا۔ لوگوں نے فوراً اس کی اطلاع بارہ-بنی تھانے کو دی۔ اس کے ساتھ ہی متعلق فارسٹ آفیسر وزیم بوری اور گوارنگی فارسٹ آفیسر کو بھی اطلاع دی گئی۔ پولیس اور محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کی مشترکہ کوششوں سے افریقی دھاری دھار ہائینہ کو پھندا لگا کر روپ نارائن پور فارسٹ کمیشن میں لایا گیا۔ روپ نارائن آفس اچنت سرکار نے کہا کہ اگر آپ کو ایسا کوئی جانور نظر آئے تو پہلے ہی محکمہ جنگلات کو اطلاع دیں یا پولیس انتظامیہ کو بھی غیر ضروری طور پر ان کے سامنے جانے کی کوشش نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے جیسے جنگل بڑھتا گیا، باقاعدہ دنیا کی زندگی آنے لگی۔ آج ایک افریقی دھاری دھار ہائینہ نیتودیہی گاؤں کے جنگل میں پکڑا گیا ہے۔ ایک اور دھاری دھار ہائینہ ہونے کا شبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال 2 دن تک ان کا علاج کیا جائے گا اور نگرانی کے لیے رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اعلیٰ افسر سے بات کر کے اس کا بندوبست کیا جائے گا۔ برہن پور رحمت نگر سے سرجیت سنگھ گپتا کے مطابق یہاں امام باڑہ کے قریب آزاد نگر میں پارٹی آف کانگریس کا افتتاح کیا گیا۔ سینٹرل لیڈر سپتا سرکار نے اس کا افتتاح کیا۔ وارڈ کے امیدوار نمبر 82 اور 83 شہناز بانو، شاہ عالم، عمران رضوی، اعجاز اسرار احمد اور دیگر موجود تھے۔ انہوں نے ان کو ووٹ دینے کو کہا تھا ان کے دونوں وارڈوں میں تقرری کی واپسی لایا جا سکے، جمود کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ فزیو تھراپی کلینک میل اینڈ فیمیل، شری پلی جی کے رائے سرانی، روپم بلڈنگ، آسنسول۔ موبائل نمبر 7047456855۔ آسنسول ساؤتھ اسمبلی سینٹرل کے ایم ایل اے اور بی جے پی کے ریاستی جنرل سیکریٹری اگنی مترا پال دوبارہ کورونا سے متاثر ہوئیں۔ اس کی اطلاع انہوں نے خود دی۔ وہ پہلے ایم ایل اے کے طور پر منتخب ہونے کے چند دن بعد ہی متاثر ہوئی تھیں۔ اس نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ وہ منفی ہونے اور صحت یاب ہونے کے بعد جلد ہی آسنسول آئیں گی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کورونا کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کسی بھی ضرورت کے ساتھ رابطہ کریں۔ Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We also provide all type of competitive class like SSC, Rail, WBCS and state level exam. Mobile number 9932864064.
موبائل نمبر 8161833079۔ بدھ کو 7 آزاد امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لی۔ وہ ہے وارڈ نمبر 23 کے اشتیاق عالم، وارڈ نمبر 100 کے قابل سنگھ، انوج کمار ورما، وارڈ نمبر 54 کے پرکاش پرساد، وارڈ نمبر 18 کے ملکن بوڑی، وارڈ نمبر 8 کے ملدھیرا سو اور وارڈ نمبر جنات خانم نمبر 96۔ جانچ پڑتال کی وجہ سے 5 امیدواروں کی کاغذات نامنظوری منسوخ کر دی گئی۔ ان میں سے وارڈ نمبر 22 کے جیون بوس، 70 کے شاداب بوری اور 105 کے آرتی بوری نیشنل کانگریس پارٹی، جنتا پارٹی یونائیٹڈ اور دیگر 3 آزاد امیدوار ہیں۔ پچھلی 107 سیٹوں پر ترنمول نے تمام مراکز پر امیدواروں کو کھڑا کرنے کے لیے، لیکن بی جے پی 4 وارڈوں میں امیدوار نہیں اتار سکتی۔ اسی طرح بایاں محاذ دونوں سیٹوں پر امیدوار کھڑا نہیں کر سکتے۔ البتہ سب سے زیادہ خراب صورتحال نیشنل کانگریس کی ہے۔ 108 سیٹوں میں سے وہ صرف 55 سیٹوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس بار کل 480 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی درست پائے گئے۔ 6 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی واپس لینے کے بعد یہ تعداد 453 ہو گئی۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آج آخری دن ہے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست شام کے بعد شائع کی جائے گی۔ بائیولوجی کلاسز، زولوجی اینڈ بوٹانی، رشی اروند نگر، برلا روڈ، کلٹی، پچھم بردوان، ویسٹ بنگال۔ موبائل نمبر 9832824975۔ ہندوستان میں جمعرات کو ایک ہی دن میں 90,928 تازہ کووڈ-19 کیس کی اطلاع ملی اور 325 اموات یوم مبشرہ 6.43% رہی۔ ملک میں ایکٹیو کیس لوڈ 2,85,401 تک پہنچ گیا، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 19,206 ریکوریز ریکارڈ کی گئی۔ ملک میں اومیکرون کی تعداد 2,660 تک پہنچ گئی، جس میں مہاراشٹر 797 سب سے اوپر ہے۔ اس کے بعد دہلی 465، راجستھان 236 اور کیرلا 234 ہے۔ بدھ کے روز مرکز نے ملک میں اومیکرون کے متعلق پہلی موت کی تصدیق کی۔ ایک 74 سالہ شخص جو ان کوموربیڈیٹیز کے ساتھ تھا، جو راجستھان کے ادے پور میں گزشتہ ہفتے اور وائرس کا شکار ہو گیا تھا۔ مرکزی نے بدھ کے روز کہا کہ ہندوستان میں کووڈ-19 کے کیسوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اومیکرون قسم کی وجہ سے ہی ایک خط میں تمل ناڈو، پنجاب، اڑیسہ، اتر پردیش، اتراکھنڈ، میزورم، میگھالیہ، جموں کشمیر اور بہار۔ مرکزی وزارت صحت کی انڈیشیل سیکریٹری آرتی آہوجا نے بڑھتے ہوئے کیس اور مبشرت کی تشریح کے درمیان کووڈ-19 کی جانچ میں کافی کمی کی نشانی ہے، کہا کہ یہ سویچھ کی وجہ ہے۔ Forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. کے روزانہ بلیٹن سے واضح ہوتا ہے، ریاست صورتحال بترتی ہوئی جا رہی ہے۔ ہر دور نئے متاثرین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پولیس افسران سے لے کر انتظامی افسران تک کو بھی کورونا کی گرفت سے باہر نہیں ہیں۔ اس صورتحال میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا، اگلے 15 دن بہت اہم ہیں، یعنی حالات میں مزید خراب ہونے کی صورت میں مزید سخت اقدامات کے لیے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سے ماسک پہننے کی درخواست کرتے ہوئے اسی دن کابینہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ماسک پہننا ممکن نہیں۔ انتظامیہ پر نقاب۔ ممتا نے درخواست کی کہ کوئی اپنے فائدے کے لیے ماسک پہنے، دستانے پہنے۔ انہوں نے عام لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کے پاس دستانے نہیں تو سینیٹائزر استعمال کریں۔ لڑکے کے بازار یا کہیں باہر جائیں، ٹوپی پہنیں۔ لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیں اور ماسک پہنیں۔ اس میں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ اگر گھر کا کوئی فرد متاثر ہے تو گھر کا کوئی فرد باہر نہ جائے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایسا واقعہ ان کے اپنے گھر میں ہوا ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی
کی اہلیہ کورونا کا شکار ہو گئی ہیں۔ اسی وقت چھوٹا بھائی باہر ٹہل رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ وہ اس واقعے سے سخت ناراض ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کے گھر میں کسی کو کورونا ہوا ہے اور اگر آپ کو نہیں ہوا تو آپ کو نہیں ہوگا، اس حالت میں باہر نہیں نکلیں۔ ممتا بنرجی نے اس دن کہا تھا کہ اس بار کورونا کے مریضوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن اسپتال میں داخل ہونے کا رجحان بہت کم ہے، اموات کی شرح بھی کم ہے۔ تاہم انہوں نے کہا جب تک بالکل ضرورت نہ ہو سکے تو بھی اسپتال میں داخل نہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں کہ بہت سے لوگ کو اسپتال میں داخل کیا جا رہا ہے جب انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ Biofina, drink healthy, stay healthy. Lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. جگدیش پور اور مہیش منڈا سینٹرل کے درمیان پاور اینڈ ٹریفک بلاک۔ آسنسول مدھیہ پور اور سمیت بلندی والے میں RSIC باکس کو کھڑا کرنے کے لیے پہلے ریلوے کے آسنسول منڈل کے جگدیش پور اور مہیش منڈا اسٹیشن کے درمیان 7 تاریخ 2022 جمعہ کو 9:55 بجے سے 17:55 بجے تک 8 گھنٹوں کے لیے پانی اور ٹریفک بلاک کی جائے گی۔ بیالی پور گریڈیا میمور رجمنٹ کو 03:05 منٹ کے 90 جمعرات کو 7 تاریخ 2022 کے لیے دوبارہ طے کیا جائے گا۔ جگدیش پور اور مہیش منڈا اسٹیشنوں کے درمیان بجلی اور ٹریفک بلاک۔ آسنسول LHS محدود اونچائی والے شعبے میں مدھو پور اور گریڈیا سیکشن کے درمیان RSIC باکس کے آغاز کے لیے 9:55 بجے سے 8 گھنٹے کے لیے پاور اور ٹریفک بلاک کی ضرورت ہوگی۔ 17:55 بجے تک 7 تاریخ کو جمعہ کو مشرقی ریلوے کے آسنسول ڈویژن کے جگدیش پور اور مہیش منڈا اسٹیشنوں کے درمیان رہے گی۔ شیڈولنگ 03:05 مادھو پور گریڈیا میمو مسافروں کو 7 تاریخ 2022 جمعہ کو 90 منٹ تک ری شیڈول کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے جمعرات کو وزیر اعظم نریندر مودی کو بدھ کو ریاست کے دورے کے دوران مبینہ سیکیورٹی خامیوں کی تحقیقات کے لیے رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرجن سنگھ چنجی نے صدر کی طرف سے جاری کردہ ایک سرکاری ریلیز کے مطابق پینل ریٹائر مہتاب سنگھ اور انوراگ ورما پر مشتمل ہوگا۔ پرنسپل سیکریٹری داخلہ اور انصاف۔ اور اب باری ہے آج کے SMS آف دا مومنٹ کی۔ When things change inside you, things change around you. جب آپ کے اندر چیزیں بدل جاتی ہیں تو آپ کے ارد گرد چیزیں بھی بدل جاتی ہیں۔ لگاتار خبروں کے لیے بنے رہے نیوز مومنٹ کے ساتھ اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آداب ناظرین۔